الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اقبال نے کیا خوب لکھا ہے کہ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر، پڑھنے کے لیے تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پر لکھے درد کے عنوان پڑھا کر، لاریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، آ جائے گا تجھے اقبال جینے کا قرینہ تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ یہ خوبصورت چہرے اور خوبصورت آواز کا مالک یہ بچہ آج کل سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہا ہے، کافی گردش کر رہا ہے۔ اس کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ڈھنگ سے بات بھی نہیں کر سکتا، بہت زیادہ ہکلاتا ہے، اس کا بات کرنا مشکل ہے۔ سوشل میڈیا کی ہی خبر ہے، ایسا لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بچہ بنگلہ دیش کا ہے، لوگ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ یہ بچہ گونگا ہے اور صرف قرآن پاک کی تلاوت کے لیے ہی اس کی آواز کھلتی ہے۔ اب کیا حقیقت ہے اللہ کو معلوم، جو ہم کو نظر آ رہا ہے ہم صرف اسی پر بات کریں گے کہ یہ بچہ، اس بات کا تو یقین ہو گیا ہے کہ یہ بچہ ہکلاتا بہت ہے، لیکن اللہ کا کرم اس پر دیکھیے کہ جب قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتا ہے تو اس کی ہکلاٹ بالکل غائب ہو جاتی ہے اور اس کی تلاوت اور اس کی آواز بڑے بڑے قاریوں کو ٹکر دیتی ہے۔ آپ خود سن سکتے ہیں، آپ نے سنا بھی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ جب قرآن پاک کی بچہ تلاوت کرتا ہے تو یقین ہی نہیں آتا کہ اس بچے کو کوئی بولنے کا مسئلہ ہے یا یہ بچہ ہکلاتا ہے یا اس کو بولنے میں کچھ پرابلم ہے۔ یہ بچہ جب قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتا ہے، قرات شروع کرتا ہے تو سب کو مسحور کر دیتا ہے، اس کی ہکلاہٹ بالکل غائب سی ہو جاتی ہے۔ اب جب قرآن پاک کی تلاوت کو ختم کرتا ہے تو پھر سے ہکلانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے اس کے اوپر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود فرمایا کہ ہم نے قرآن پاک کو تمہارے لیے آسان کر دیا ہے۔ حالانکہ یہ اللہ کا کلام ہے لیکن انسانوں کی زبان سے اللہ تعالیٰ ادا کرواتا ہے، ہماری زبان سے یہ ادا ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا کلام ہے، اتنا جلالی کلام ہے، لیکن اللہ نے ہماری زبان کے لیے ہمارے لیے اس کو آسان کر دیا ہے تاکہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ لیکن ہمارے لیے کتنی افسوس کی بات ہے اور سوچنے والی بات ہے کہ ہم پوری طرح صحت مند ہونے کے باوجود ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کو چھوڑ دیا، اس کو سمجھ کر پڑھنا چھوڑ دیا، اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا اور تلاوت کلام پاک سے بھی دور ہو گئے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو قرآن پاک کی تلاوت پابندی سے کرتے ہیں، ترجمہ، تفسیر، عمل کرنا تو دور کی بات ہے، صرف تلاوت ہم سے پابندی سے نہیں ہو پاتی۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ اللہ کے لیے آج سے ارادہ کریں کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں گے بھی، اس کو سمجھ کے بھی پڑھیں گے اور اس پر عمل کرنے والے بھی بنیں گے۔ یقیناً اس بچے کے پیچھے اس کے ماں باپ کی، اس کے اساتذہ کی تربیت کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ گھر کا ماحول اتنا اچھا ہوگا کہ بچپن سے ہی قرآن پاک سے اس بچے کا شغف ہوگا، پھر اس کو استاذ بھی ویسے ملے ہوں گے جیسے ماں باپ اس کو ملے۔ اس لیے اچھے ماں باپ کا ملنا، دیندار ماں باپ کا ملنا اور پھر ماحول کا اچھا ملنا اور اچھے اساتذہ کا ملنا، اچھے ٹیچرز کا ملنا،
ये बहुत बड़ी नेमत होती है कि बच्चा फिर उसी माहौल में ढलता चला जाता है। उसको हर बात के बोलने में मसला है, लेकिन कुरान पाक की तिलावत करने में उसको कुछ मसला नहीं है। इसलिए बचपन से ही बच्चों को सही तालीम दिलाना और कुरान पाक से शगफ दिलाना ये बहुत जरूरी है। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि बच्चों को अपने दीन और ईमान सिखाओ, इस्लाम की बुनियाद की पहचान सिखाओ, दुनिया की किताबों का इल्म भी उन्हें दो, लेकिन पहले है जरूरी उन्हें कुरान सिखाओ। इस्लाम से मुंह फेर के मुर्तद ना हो जाए, इस्लाम पे जम जाने का पैमान सिखाओ। गैरों की मोहब्बत से न वो दिल को सजाए, लाजिम है उन्हें उल्फत रहमान सिखाओ। बातिल उन्हें हक बात से फेरे ना कभी भी, तुम उनकी निगाहों को वो फुरकान सिखाओ। आगाह रखो चाल से शैतान की शागिर, और नफ्स से लड़ना उन्हें हर आन सिखाओ। आज का ये वीडियो बनाने का मकसद यह है कि हम कुरान पाक के कलामुल्लाह के करीब आ जाए, कुरान पाक को की तिलावत करने वाले बन जाए, उसको समझकर पढ़ने वाले बन जाए। आज जो हम सारी दुनिया में पीटे जा रहे हैं, बदनाम हो रहे हैं, ये हम तारीके कुरान हो गए, कुरान को छोड़ने वाले हो गए। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमको भी छोड़ दिया है कि जाओ दुनिया के हवाले, जालिम हुक्मरानों के हवाले, जालिम बादशाहों के हवाले कर दिया कि जाओ पिटो। जब तुम हमारे पास लौट कर आओगे, हमारे कलाम पाक के बताए हुए रास्तों पर आ जाओगे, फिर हम तुम्हें इज्जत देंगे। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में साफ साफ इसका वादा किया हुआ है। बस हमारे कब समझ में आता है और कब हमें इज्जत चाहिए। जब भी इज्जत चाहिए तो कुरान पाक की तरफ और उसके पीछे यानी वहां पर लौट आओ और उसको पढ़ना शुरू करो, उस पर अमल करना शुरू करो। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में भी इज्जत देंगे और आखिरत में भी इज्जत देंगे। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन शांति तरक्की उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।